جولانی کون ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ دمشق کے ہیں، مجاہد ہیں، D8 میں پہلی بار القاعدہ کا کام شروع ہوا تو یہ اس وقت متوجہ ہوئے. ذرقاوی مرڈر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے القاعدہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے پھر داعش میں شمولیت اختیار کر لی. جولانی کے بارے میں چند ایک پیش گوئیاں آپ نے بتائیں کہ جو ایران سے سننے میں آئی ہیں، وہ کیا پیش گوئیاں ہیں؟ ایران نے اس میں سرکاری ریلیجیس ایک آفیشل ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ اس میں آیا. 5 شہروں پہ جو قبضہ ہوا دمشق سمیت، ان کی نشانی جو ہے وہ اسلامی ہسٹری میں مذکور ہیں، اس کے ریفرنسز، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سفیانی نامی ایک بندہ جو ہے وہ یہ ان جگہوں پہ قبضہ کرے گا، تو انہوں نے جولانی کو سفیانی قرار دیا. بشار آج کل کہاں پر ہے؟ بشار ماسکو میں ہے، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا اس میں. کتنے امکانات ہیں جب بھی سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بشار آ جائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں، بشار شفٹ ہوئے ہیں تو بشار نے جو اپنی کل جائیداد جو سیریا سے باہر بنائی ہے وہ $2.5 بلین ہے. رشیا سمیت کچھ قوتوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. ایران نے کیسا کردار ادا کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایران نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، یا بشار الاسد غدار ہو گیا تھا ایران کے ساتھ. بشار اور ایران کے تعلقات اچھے تھے، ہاں انہوں نے اس کو، ایرانی گورنمنٹ نے بشار کو کمزور قرار دیا. ترکی امریکی لابی میں ہے، رشین لابی میں ہے. ترکی رشیا کے ساتھ بھی اس کے زبردست کانٹیکٹ ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں. اصل جو اس کی نظریہ ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یورپی یونین کے ساتھ. وہ یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہ طاقت چاہتا ہے. جولانی کو کیوں سپورٹ کیا ترکی نے؟ دیکھیں، ایک تو جولانی کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوئے اس میں یہ کردوں سے محفوظ ہوں گے. جولانی اور اس کی فورسز کردوں سے زیادہ مضبوط ہیں. اصل میں جولانی اگر اکیلے ہوتے تو مضبوط نہیں تھے. مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اب کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے جولانی کی حکومت میں؟ مقامات مقدسہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ داعش کے دور میں ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی. ماضی کی یا حال کی بھی مختلف جہادی تنظیموں کا سابق جنگجو یا کمانڈر اب ایک ملک کو لیڈ کرنے جا رہا ہے، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیگر تنظیموں کا راستہ روکنا. جب ملیٹنٹ کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو ڈسٹروائے کرتا جائے، بلاسٹ کرے، قتل کرے، اسے کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن جب وہ حکومت سنبھالتا ہے تو اس کو ایک ایک انسٹالیشن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تب وہ کمزور پڑتا ہے. جس مثال کے طور پہ افغان طالبان ہے. ملیٹنسی اتنی مشکل نہیں ہے، گورنمنٹ سنبھالنا، گورنمنٹ قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے. اصل جنگ تو آپ کی فلسطین کی جنگ تھی، وہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے درمیان میں رہ گئی ہے؟ فلسطین کی جنگ میں سوائے ایران کے کھڑا کون تھا؟ ہاں، تو نقصان ایران کا ہی ہوگا نا، کہ اگر سیریا ہاتھ سے چلا گیا تو فلسطین ہاتھ سے چلا گیا. وہ بہت سی باتیں نہیں بول سکتا کوئی حساس معاملات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جنگ جو ہے نا، اس کے 2 فریق ہیں. میں آپ کو 2 فریق گنا دیتا ہوں. بیچ کے لوگ سب مہرے ہیں. ایک سائڈ پر جو ہے رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے برطانیہ، امریکا، کینیڈا اور یورپ. یہ لڑائی ہے بس. جو ایجنڈا ہے، جو آرگنائزیشنز کا جو فائٹ کر رہی ہیں، اس ایجنڈے میں جو ممالک شامل ہیں اس میں ایک اسرائیل ہے. اسرائیل کو وہ کیسے ان کو کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے قافلہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے اسرائیل تک پہنچ جائے. دوسرا محاذ یورپ کا ہے، کیونکہ یہ فرانس کے راستے پھر یہ اٹلی تک پہنچیں گے. تیسرا جو ہے وہ انڈیا کا محاذ ہے، جس کو آپ غزوہ ہند بولتے ہیں. پورا میپ پہلے سے طے شدہ میپ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. جنگ تو ہونی ہے. مشرق وسطیٰ کے اوپر یہ سب اچانک ہوا یا یہ ہونا تھا؟ ہر ملک کی ایک اپنی الگ جغرافیائی اور حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو پڑوسی ملک پہ یا دنیا پہ مرتب ہوتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوں گے. سنی اور شیعہ برادری ہے، اس سے خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی سوشل میڈیا پروپیگنڈے میں نہ آئیں. نہیں، لیکن سیریا میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی شیعہ سنی انتشار بڑھنے سے کوئی رابطہ ہے؟ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو وہاں لے کے جائے. اس تمام صورتحال میں کیا پاکستان محفوظ ہے اور ہم خیر سمجھیں یا خدا نخواستہ نہیں؟ یہ خطرہ سب کو ہے، سب کو، صرف ایک ملک کو نہیں. جی ایسے. السلام علیکم ناظرین. بدلتے ہوئے حالات بالخصوص پوری دنیا میں، اور اگر ہم بات کریں مشرق وسطیٰ کی، تو گزشتہ 1 سال سے جو ڈیولپمنٹ، 1.25 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں نہ صرف فلسطین، اسرائیل، بلکہ مشرق وسطیٰ، اور گزشتہ چند دنوں کے اندر، یعنی کچھ ہفتوں کے اندر، سیریا، جسے عربی میں سوریہ کہا جاتا ہے، وہاں کے بدلتے ہوئے حالات،
اور اب ابو محمد الجولانی کی صورت میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد ایک منظرنامہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، چاہے پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آیا وہ کبھی ایک جانب نظر آئے تو انہوں نے دوسری گروپ کے بارے میں نفرت رکھی اور اس نفرت کا اظہار بھی کیا، اور اگر وہ دوسری سائٹ پر حمایت کر رہے ہیں تو انہوں نے اس جانب جو ہے وہ کافی زیادہ نفرت انگیز پیغامات سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے، جس میں دیکھا یہ جا رہا ہے، جو تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ انفارمیشن کہیں نہیں ہے اور حالات حاضرہ کے بارے میں معلومات یا تو نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، اور اس کے باوجود ایک انتشار کی صورتحال ہے، تفرقے کو مزید ہوا دی جا رہی ہے، اور اگر میں نام لے کر کہوں کہ شیعہ سنی عداوت نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں ایک نشست ایسی ضرور کرنی چاہیے جس میں سب سے پہلے تو ہم حالات کے بارے میں حقائق جان سکیں کہ شام میں ہو کیا رہا ہے، وہاں کے حالات کس جانب جا رہے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ میں نسل قوم ہمیں آیا کسی ایک جانب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، حالات یا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس پر مجھے ایک ایسی شخصیت کہ جن کا اس پر عبور ہے، جو اتھارٹی ہیں نہ صرف مشرق وسطیٰ پر بلکہ انٹرنیشنل افیئرز میں اور بالخصوص سیکیورٹی صورتحال پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر فاروق صاحب۔ مبشر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ فرسٹ ہینڈ نیوز ہمیں مل سکے۔ بہت زیادہ انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود ہے، ٹی وی پر موجود ہے، سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں۔ کہیں پر تعصب کی بو آ رہی ہے، کہیں پر ڈس انفارمیشن ہے، کہیں پر کسی ایک جانب انکلائن یا جھکاؤ ہے۔ جو وہاں پر صورتحال ہے مشرق وسطیٰ بالخصوص شام میں یا سوریہ میں یا سیریا جسے کہتے ہیں، وہاں پر یہ جو گزشتہ 2-3 ہفتے کے اندر یا ایک ماہ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ابو محمد الجولانی کی صورت میں اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کی صورت میں، جو کہ تقریباً 50-55 سال کا ایک ایرا تھا، سابق صدر حافظ الاسد جو ان کے والد تھے، ان کے بعد سے لے کر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے تک اور اس کے بعد کی صورتحال، یہ سب اچانک ہوا یا یہ ہونا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک جو چیز ہو رہی ہے، کچھ چیزیں اس میں طے شدہ پلان کا حصہ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پلان اے بی اور سی ہوتے ہیں نا ہر جگہوں پر، انٹرنیشنل سطح پہ بھی ایسی ہوتا ہے، تو وہ اس میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن بیسکلی آپ کو مڈل ایسٹ کے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ ہوگا کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ سپر پاورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہر ملک کی ایک اپنی الگ جغرافیائی اور حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو پڑوسی ملک پہ یا دنیا پہ مرتب ہوتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوں گے، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاکستان کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، اور سینٹرل ایشیا کے لیے بھی، اور خود یورپ اور امریکہ کے لیے بھی ہوں گے۔ جی مڈل ایسٹ کوئی اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ سیریا، دیکھیں سیریا یہ جو اس وقت موجودہ سیریا ہے، یہ تو اصل سیریا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیریا مکمل جو ہے اس میں تو اور ممالک بھی شامل ہیں، مثلا اردن بھی ہے اس میں، لبنان بھی ہے، جو ماضی کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سیریا تھا وہ 4 ممالک پہ مشتمل تھا۔ مصر تک تھا؟ مصر نہیں، ٹھیک ہے، یہ لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارے یہ حصے سارے اس میں شامل تھے، تو وہ فلسطین تھا۔ یہ اس کی ایک اسلامک ہسٹری بھی ہے، اور اس کی ایک دیگر مذاہب کے اندر بھی اس کی ایک ہسٹری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی یہ جغرافیائی محل وقوع یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یعنی یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی کی تھی کہ سیریا، عراق کو فتنوں کا مرکز بولا تھا، اور سیریا کو بولا تھا کہ یہ تباہ ہوگا اور اس میں تباہی آئے گی، اور سیریا کی یہ ایک نشانی بتائی تھی کہ جب یہ تباہی آئے گی تو اس کے بعد امت مسلمہ پر زوال اور مصائب ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ایک دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، ایسے مصائب آئیں گے۔ تو آپ کے سامنے سیریا کی جنگ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اس پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ
ایران کا اپنا نقطہ نظر ہے، سیرین گورنمنٹ کا اپنا نقطہ نظر ہے، امریکہ یورپ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ بھی متعصبانہ ہے، اور ہمارا بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جو اس پہ سوشل میڈیا پوسٹیں کر رہی ہے وہ اس میں ایک فریق کو ہیرو بنا رہی ہے، اور وہ غیر جانبدارانہ تجزیہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو ہمیں جو اگر مستقبل کے حالات کا ادراک کرنا ہے اور ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن بالکل غیر جانبدار ہو، ہم کسی اس کی طرف نہیں ہیں۔ میرے خیال میں جب اس پہ ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس موقع پر میں جو سنی اور شیعہ برادری ہے اس سے خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی سوشل میڈیا پروپیگنڈے میں نہ آئیں، حقائق کو سمجھیں، ریسرچ کریں اور خطے کی صورتحال کو دیکھیں۔ اگر ہم نے اس جنگ کو اپنے ذہنوں اپنے جذبات کے ساتھ لیا تو یہ آگ جو ہے بہت آگے تک پھیل جائے گی۔ مبشر بھائی، بالخصوص شیعہ سنی حضرات سے آپ یا اس کمیونٹی سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، ایک عالمی سازش ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بڑی طاقتیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو سنی ملیٹنٹ ہیں یا شیعہ ملیٹنٹ ہیں ان کے عزائم کیا ہیں، اور انہیں ہسٹری بھی پتہ ہے، ہسٹری کے اندر سب چیزیں ہیں نا موجود۔ ہے اگر وہ ملیٹنٹ بھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو اس ہسٹری کی جو پیش گوئیاں ہیں اس کے مطابق کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب مملکتیں تو نہیں چاہتی کہ یہ سب چیزیں ہوں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں اگر ہسٹری میں لکھی ہیں تو ساری غلط تو نہیں ہوں۔ نہیں، لیکن سیریا میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی شیعہ سنی انتشار بڑھنے سے کوئی رابطہ ہے یا تعلق ہے؟ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو وہاں لے کے جائے۔ تھوڑا ماضی بتائیں، ابو محمد الجولانی کا ماضی بتائیں، سیریا کا ماضی بتائیں۔ لیکن سیریا کا ماضی یہ ہے کہ یہ سارے جو دنیا تھی یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان تھی، ایک رشیا اور ایک امریکہ۔ برطانیہ تو پہلے ہی وہ ہو گیا تھا، برطانیہ نے پھر دوسری پالیسی اپنا لی۔ ہم گزشتہ 100 سال جی ایسے ہی ہے۔ اب یہ جنگ تو آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ پہ جو اجارہ داری تھی وہ رشیا کی تھی۔ یہ مصری حکومت ہو، آپ نے دیکھا اخوان جب الیکشن جیت کے آئے تو انہوں نے صدر ناصر جمال جو آئے ان سے حکومت کا تختہ الٹ دیا، جی پھانسیاں چڑھا دیں اور کریک ڈاؤن ہوا، اور پھر فوجی حکومت آ گئی، پھر بعد میں حسنی مبارک آئے۔ تو آپ یہ دیکھا مصر میں بھی ایسے ہی ہوا، یا شام میں حافظ الاسد بیٹھے تھے، پھر حافظ الاسد کے بعد پھر یہ بشار الاسد آئے، تو یہ سب رشین لابی کا حصہ تھے۔ تو اب یہاں پر جو اب صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد مڈل ایسٹ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب اس میں یورپی ممالک کو اور امریکہ کو، برطانیہ کو بڑے خطرات ہو گئے کہ جو ایجنڈا ہے جو آرگنائزیشنس کا جو فائٹ کر رہی ہیں اس ایجنڈے میں جو ممالک شامل ہیں اس میں ایک اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو وہ کیسے ان کو کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے قافلہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے اسرائیل تک پہنچ جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ بہت کم شاید میڈیا پہ ڈسکس ہوئی ہے کبھی سوشل میڈیا پہ، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو ایک محاذ تو یہ ہے، دوسرا محاذ کون سا ہے؟ دوسرا محاذ یورپ کا ہے، کیونکہ یہ فرانس کے راستے پھر یہ اٹلی تک پہنچیں گے۔ تو یہ پورا میپ پہلے سے طے شدہ میپ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ جنگ تو ہونی ہے، بلکہ آج نہیں ہونی کل ہونی ہے، لیکن جنگ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ تیسرا جو ہے وہ انڈیا کا محاذ ہے جس کو آپ غزوہ ہند بولتے ہیں۔ تو یہ سب ہسٹری میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، جس آپ کو تاریخی حقائق اس کے تاریخی پیش گوئیاں مل جائیں گی۔ تو اس وقت جو بھی آرگنائزیشنس ہیں وہ سب اسی کے فلسفے کے تحت کام کر رہی ہیں۔ تو اب ان کو روکنا کہاں ہے؟ مڈل ایسٹ میں۔ تو مڈل ایسٹ میں بہت سے ممالک تو بڑی قوتوں کے ساتھ ہیں، اور خود سعودی عرب نے بھی کئی جگہ بڑے گھٹنے ٹیکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ تو پھر جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں ابراہیم ایکارڈ ہوا، معاہدہ ابراہیمی، اس کے ذریعے بھی مڈل ایسٹ ممالک کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہ ہم یہودیت کی بات کریں نہ اسلام کی بات کریں، ہم جو ہے وہ دین ابراہیمی پہ بات کریں۔ تو دین ابراہیمی جو ہے وہ دونوں مذاہب کو جوڑ دے گا۔ تو وہ بڑے بڑے فلسفے آئے ہیں، تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو اب سیریا کا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بشار کے دور میں جب یہ یہاں پہ القاعدہ کا انفلوئنس ہوا، القاعدہ کے لیے یہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ جب افغان وار اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی تو القاعدہ کا تو یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے،
اور ان نے فائٹرز کو منتقل کرنا ہے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس عالمی جنگ میں امریکہ براہ راست شریک نہیں ہے, لہذا یہ طے ہوا کہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے. اس کے لیے پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور ان کی توقعات کے بالکل عین مطابق امریکہ اور زیادہ انوالو ہو گیا. تو اب یہ ساری جنگ اب مڈل ایسٹ میں لڑی جا رہی ہے. تو مڈل ایسٹ کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو افغانستان میں جو آرگنائزیشنز تھیں ان کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ افغان طالبان کے دور میں کہ ایران اور ان فورسز کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. اور یہ جنگیں بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صوبہ فرح کا جو علاقہ تھا جو ایران سے متصل, اس علاقوں میں کیونکہ ایرانی فورسز کے جو ہے نا سابق صدر برہان الدین ربانی سے بڑے ڈیپ ریلیشن تھے, تو وہ وہاں تک ان کا جو اثرات تھے وہ بڑھ گئے تھے اور انہیں کافی علاقوں پہ ان کا کنٹرول ہو گیا تھا. ایک قسم کے وہ ایران کے حصے شمار ہو رہے تھے. تو جب یہ 94 میں پھر جب افغان طالبان کی فارمیشن ہوئی تو افغان طالبان نے وہ جنگیں شروع کیں, اور ان زبردست جنگوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس جنگ کو آگے تو نہیں بڑھایا, بارڈر تک محدود رکھا, اور جب ایرانی فورسز پسپا ہو کے پیچھے چلی گئیں تو انہوں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا. صحیح. اور پھر جب دوسرے مرحلے میں جب سقوط کابل ہوا تو اس کے بعد افغانستان نے ایک نئی پالیسی آپ نے دیکھا ہوگا اپنائی. اس وقت افغانستان کے ایران کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن ہے, افغان طالبان کے چائنا کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن ہے. یہ سب ریلیشن ایک مخصوص پالیسی کے تحت اپنائے گئے. تو القاعدہ اب کوچ کرنے لگی, القاعدہ کے لوگ نکلنے لگے. القاعدہ کا جو لوگ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے تو وہ بالکل اینٹی شیعہ ہوں گی, تو بالکل ہر سنی تنظیم پہ صادق نہیں آتی یہ بات. القاعدہ کے جو ہے نا جو عزائم تھے, جو ان کا منشور آپ پڑھ لیں, ان کے منشور میں کلیئر لکھا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی شیعہ ریگولیشن آتا ہے تو القاعدہ اس کی مخالفت کرے گی, اس کے حوالے سے ان کی ایک پالیسی ہے. لیکن باقی وہ عام شیعہ کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے, حتیٰ کہ ایران کے مخالف بھی نہیں ہے. ایران کے مخالف نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جس وقت یہ معاملہ ہوا کسی ملک نے القاعدہ کو سپورٹ نہیں کی. وے کہاں سے ملا, رستہ کہاں ملا, ایران کے رستے ملا. ایران نے حمزہ بن لادن کو رکھا. سیف العدل آج بھی ایران میں ہیں, جو القاعدہ کے موجودہ سربراہ ہیں وہ ایران میں. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے کافی ریزولیشن ایسی پاس کی ہیں جس میں ایران کو ذکر کیا کہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنی ملیٹنٹ تھے ان کے بھی ایران کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رہے, انہوں نے بگاڑی نہیں. تو ان کو بیسکلی ضرورت تھی عراق کی. آپ کو یاد ہوگا جب ابھی یہ سقوط کابل بھی نہیں ہوا تھا, ابھی یہ امریکنز کے ساتھ جب جنگ کر رہے تھے تو ایک القاعدہ نے گروپ بنایا تھا, اس کو WMD بولتے ہیں اس پہ. تو اس میں یہ تھا کہ یہ گروپ جو ہے نا جو جدید میزائل سازی اور جدید جو ہتھیاروں کے اوپر ورکنگ کرے گا, تاکہ کیونکہ ان کی جنگ اب جو ہے اور بڑی طاقتوں کے ساتھ ہونی تھی, یعنی اسرائیل کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ, کچھ عرب ممالک بھی تھے اس میں. تو اس کے لیے WMD گروپ بنایا. تو جب زرقاوی واپس گئے تھے تو سارے لوگ تو یہ ایک زمانے میں WMD کا حصہ تھے. آپ دیکھیں کہ داعش جو پاورفل ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی کہ یہ WMD کی بنیاد تھی ان کی وہاں پہ. تو یہ عراق میں جو ہے نا عراق سے ان کو یہ کرنا تھا کہ عراق سے زمینی حملہ بھی ممکن ہے اسرائیل پر. ٹھیک ہے, یعنی اسرائیل کو آپ میزائل سے نشانہ عراق سے بنا سکتے ہیں, باقی ممالک سے نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹ ہٹ ہوگا وہ اس سے ہوگا. تو اس پہ نتیجے میں کیا ہوا کہ امریکہ فوری کودا اور اس نے بولا کہ یہ اس کو میں ڈسٹروائے کروں. تو انہوں نے فوری طور پہ صدام کے خلاف کارروائی کی. نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ عراق ٹوٹ گیا, اور عراق جو کئی یعنی ٹکڑے ہو گئے اندر پبلک کے اندر, ان کے وہ تقسیم ہو گئے. اس کے جو ہے نا بڑے مضر اثرات ہوئے. ہوا یہ کہ WMD تو اس وقت ٹوٹ گیا, بڑا ڈسٹروائے ہوا ان کا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس جو زرقاوی تھے یہ فارن فائٹرز کو بھی ڈیل کرتے تھے. یہ فادر آف سوسائڈ بامبرز کہلاتے تھے. جی, ابو مصعب زرقاوی کو جو متفقہ طور پہ تمام سنی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں وہ ان کو امام الاستشہادیین کا انہوں نے لقب دیا ہے, جس کے معنی ہے کہ فادر آف دی سوسائڈ بمبرز. کیونکہ یہ طریقہ جب پہلی بار جو جدید سوسائڈ بم کا جو طریقہ ہے یہ زرقاوی کی ایجاد ہے, تو ان کو اس کا لقب ملا. تو زرقاوی کے پاس اس کی ٹیکنک زیادہ تھیں. اب زرقاوی کا ایسا ہوا کہ زرقاوی جو ہے, لیکن زرقاوی کی کمر نہیں ٹوٹی. نہیں, زرقاوی کی کمر نہیں ٹوٹی. عراق میں سیریا میں ان کا کافی ہولڈ تھا اور یہ بڑے مضبوط اس کے مائنڈ کے تھے. زرقاوی اصل میں القاعدہ کے تھے, لیکن یہ زیادہ انسپائرڈ تھے اسامہ بن لادن سے, ان کو اپنا بڑا بھائی بولتے تھے. تو زرقاوی کا ایسا ہوا کہ زرقاوی پکڑے گئے اردن میں. ٹھیک ہے.
اردن میں جب یہ گرفتار ہوئے جیل میں گئے، ان کے ساتھ ابو حمزہ المہاجر بھی تھے. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ جو جیل کا عملہ تھا وہ اس میں وہ اہل تشیع کا عملہ تھا. اچھا. انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا سخت برتاؤ کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کے ناخن نکال دیے، 20 ناخن. جب یہ جیل سے ریلیز ہوئے تو ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی القاعدہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اہل تشیع سے ٹکرانا نہیں ہے، تو مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کمزور کیے بغیر ہمارے اگلے جو محاذ ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے. تو انہوں نے اس کے لیے پھر یہ کیا کہ جو ہے نا ایک القاعدہ سے ان کی کچھ ناراضگیاں پیدا ہوئیں. جب وہ ناراضگی ہوئی تو یہ طے ہوا کہ اسامہ بن لادن سے، کیونکہ یہ انسپائر تھے، تو اسامہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی زرقاوی کو بلوایا جائے. صحیح ہے. اور زرقاوی کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ ایک نشستیں وہ کریں گے جس میں ان کو قائل کریں گے اور وہ اس چیز کو ختم کریں گے. لیکن جو عالمی قوتیں تھیں وہ محسوس کر رہی تھیں کہ اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر تو جو ملیٹنسی ابھرنے کے لیے جو گیم ہو رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو انہوں نے ڈرون اٹیک کر کے زرقاوی کو اس میں قتل کر دیا. جب زرقاوی اور ان کے کولیگز اس میں مارے گئے تو اس کے بعد جو لوگ تھے وہ تو جو ہے نا اینٹی ایران لابی کے تھے، وہ تو بہت سخت تھے. انہوں نے پھر جو ہے نا 2013 میں بالکل تقریباً ایک قسم کی علیحدگی ہو گئی تھی. وہ مناظروں کا دور ہوا، القاعدہ اور ان کے درمیان کافی مناظرے، کتابچے لکھے گئے، خط و کتابت بہت زیادہ ہوئی. اس کے نتیجے میں مگر وہ معاملہ نہیں سے حل ہوا. ٹھیک ہے. آخر میں یہ ہوا کہ جو ہے وہ پھر ابو عمر البغدادی آ گئے. پھر اس دور میں وہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جب ابو بکر بنے تو ابو بکر نے بننے کے بعد عراق کی مسجد میں باقاعدہ خلافت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. دولت الاسلامیہ. جی. جب خلافت کا اعلان ہوا تو اس کے اعلان کے بعد تو اب القاعدہ کے راستے بھی جدا ہو گئے اور داعش کے راستے بھی جدا ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ہوا کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل آ گئے. اچھا، اس سے پہلے تک، یعنی یہ آپ بات بتا رہے ہیں 2012-13 کی. جی. اس سے پہلے تک داعش اور القاعدہ ایک ساتھ. 14 تک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2014 تک کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب چیز ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ یہ جب تنظیم بنی تو پہلے یہ عراق میں بنی، پھر عراق کے بعد انہوں نے شام کے اس میں کنٹرول کرنا شروع کیا اور شام میں جو تیل کی دولت ہے اس پہ قابض ہو گئے. ٹھیک ہے. الیپو وغیرہ میں. اور جی. یہ جس وقت قابض ہوئے تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ یہ جولانی ایک چھوٹے سے گروپ تھا، جبہت النصرہ فرنٹ کے نام سے، ان کا چھوٹا گروپ تھا، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں. جولانی نے ان سب کو بنا کر القاعدہ سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی. جولانی کا تعلق تھا جبہت النصرہ کے ساتھ یا جولانی اس کے لیڈروں میں سے تھے، بنانے والوں میں سے لیڈرشپ بنے. اچھا. فاؤنڈرز میں سے تھے. بعد میں فاؤنڈر وہ بن گئے، لیڈر بن گئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ القاعدہ سے مقصد یہ کہ انہوں نے القاعدہ چھوڑ دی. مبشر بھائی ایک منٹ، آپ بہت جلدی آگے نہیں آ گئے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جولانی کون ہے. آپ تو ڈائریکٹ 2014 پہ آ گئے. جی. اس کا ماضی کیا ہے؟ جولانی کون ہے؟ اصل میں یہ دمشق کے ہیں، مجاہد ہیں، جہادی اس کے تھے ایک زمانے میں. یہ پھر انہوں نے جب 88 میں پہلی بار جو ہے نا وہ القاعدہ کا کام شروع ہوا تو یہ اس وقت متوجہ ہوئے. پھر 88 میں. جی. ٹھیک ہے. پھر 89 ہوا. یہ اس میں کیا نام ہے، مجھے سن تو ان کا یاد نہیں ہے کہ کس سن میں انہوں نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کی. ٹھیک ہے. تو القاعدہ میں آ گئے، لیکن شروع سے مجاہد رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں جو کم عمر لڑکے تھے وہ اب بعد میں جوان ہوئے، بڑے ہوئے. تو آپ ان کے امیڈیٹ استادوں میں سے کیا کہیں گے کہ کس نے ٹریننگ کی ان کی؟ یہ القاعدہ کی ساری بڑی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے پرسنل کانٹیکٹ تھے ان کے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر زرقاوی نیٹ ورک کا حصہ تھے نا بعد میں. اور زرقاوی مضبوط ایسے تھے کہ زرقاوی کے پاس فورن نیٹ ورک بھی تھا اور یہ سیریا اور عراق کا بھی. ٹھیک ہے. تو جب زرقاوی ایک مرڈر ہوا تو اس کے بعد پھر یہ ان کے اختلافات پہ انہوں نے القاعدہ کو چھوڑ دیا اور القاعدہ کو چھوڑ کر انہوں نے پھر داعش میں شمولیت اختیار کر لی. یہ جو سیریا میں تیل کا پورا بزنس تھا یہ اس بزنس سے بھی وابستہ تھے. مقصد کہ جو تیل کا پورا سسٹم چلتا تھا تو جس کی وجہ سے داعش دنیا کی سب سے امیر ترین تنظیم بنی. تو جولانی ساتھ رہے، مگر جب بغدادی والا معاملہ ہوا تو اس پہ جولانی کے اختلاف یہ تھا کہ جولانی لیڈرشپ چاہتے تھے. تو جولانی نے اس سے پھر اختلاف کیا اور کچھ عرصے بعد وہ پھر داعش کو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، یعنی جو اعلان ابو بکر البغدادی نے کیا تھا وہ امیر المسلمین بیسیکلی جولانی بننا چاہتے تھے. جی. تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد پھر انہوں نے واپس القاعدہ جوائن کر لی. یہ سب 2014 میں ہی ہوا. جی 2014 میں بغدادی آئے، پھر اس کے بعد اختلافات شروع میں ہلکے تھے، پھر 2015-16 تک پھر یہ
اس پہ آ گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر 2017 میں جولانی نے القاعدہ دوبارہ چھوڑ دی. ٹھیک ہے. مقصد دو مرتبہ القاعدہ چھوڑی اور ایک مرتبہ داعش. 2017 میں انہوں نے جو ہے وہ حیۃ التحریر شام HTS کے نام سے پھر اپنی ایک الگ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے مجموعے تھے. ٹھیک ہے. مجموعہ ان کی لینگویج میں چھوٹے گروپس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے گروپ تھے, انہوں نے اپنا بنا لیا. پھر ان کا ذہن یہ ہوا کہ ہم پورے سیریا پہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے, ایک منصوبہ بنا جس کا نام تھا گریٹر ادلب منصوبہ. اوکے. ادلب یہ ایک شہر ہے ترکی کے قریب ہے, اور ان کا یہ تھا کہ گردون ہوا میں جو علاقے ہوں گے اس کو ملا کر ایک مملکت بن جائے. تو اس پہ ان کی ورکنگ کی. اچھا, اب کیونکہ یہ دونوں تنظیموں کو چھوڑ چکے تھے تو لہذا مختلف انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی ان سے رابطہ کیا. تو سب سے پہلا جو ان کا کانٹیکٹ بنا وہ ترکی کی انٹیلیجنس سے بنا. اچھا ایک منٹ, ادلب پہ تو چیچنس کا کنٹرول نہیں تھا؟ دیکھیں یہ لوکل تھوڑا سمجھیں, یہ لوکل تھے, اور جو چیچنس تھے یا چینی باشندے جن کو ایغور ہم بولتے ہیں وہ تھے, یا آذربائیجان کے تھے, تاجکستان کے تھے, قازقستان کے تھے. تو یہ سارے جو ان کو فائرون فائٹرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. فائرون فائٹرز کی بیس مضبوط نہیں ہوتی, اس کو جب لوکل سپورٹ ملے گی تو اس کی بیس مضبوط ہوگی. اگر لوکل آدمی اس کے ساتھ ہوگا تو وہ مضبوط ہوگا, اور لوکل گروپ اگر اس کے اگینسٹ ہو جائے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ترکی کا آپ ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا ترکی کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن بنے. تو اس زمانے میں کیونکہ جب داعش کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھیں تو یہ ہوا کہ پھر آخری مارکا ہوا باغوز میں. باغوز میں اس وقت ان کی تعداد تھی 3000, اور نیٹو فورسز نے پورا کارڈن کر لیا شہر, زبردست جنگ ہوئی. تو اس میں یہ پھر پسپا ہوئے, لیکن پسپا ہو کے پھر ان کی پالیسی ایک دم چینج ہو گئی. یہ آپ جولانی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں داعش کی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل پسپا ہو گئی, اور یہ جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو گئے, اور بہت سے لوگ سینا کی طرف نکل گئے, بہت سے لوگ افریقہ کی طرف نکل گئے, صحرائے سینا کی طرف. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ افریقہ کی طرف نکل گئے. تو ایسے میں یہ جو فارن فائٹرز ہیں ہمارے ممالک کے یا جو سینٹرل ایشیا کی, یہ تو واپس نہیں آ سکے اس وقت, تو یہ پھنس گئے. اب جب یہ ان کا داعش انڈر گراؤنڈ ہوئی تو یہ ہوا کہ ابو بکر البغدادی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کاروائیاں بہت ہوئیں, پاکستان میں بھی ہوئیں اور کئی ممالک میں, پوری دنیا بھر میں جنگیں بہت زیادہ تیز ہو گئیں. لہٰذا یہ CIA نے فیصلہ کیا کہ بھئی کوئی ایسا بندہ جو وہ اپنی جگہیں چینج کرتا رہتا ہے, کوئی ایسا بندہ ہو تو بغدادی کو ٹھکانے لگایا جائے. تو اس کے لیے پھر جو اطلاعات ہمارے پاس جو انٹرنیشنل سورسز سے آئی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پھر ترکی کے ذریعے جولانی سے رابطہ کیا. جولانی نے اپنے مفادات کی بات کی اور انہوں نے ابو بکر کے حوالے سے بات کی. تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بغدادی کا ایک استعمال شدہ رومال چوری ہوا. اچھا. جی نہیں مجھے نہیں. وہ رومال چوری ہو کے پھر یہاں آیا اور ان فریقوں کی توسط سے پھر وہ CIA تک چلا گیا. ابو بکر البغدادی کا ایک رومال چوری ہوا, استعمال شدہ رومال. ٹھیک ہے. وہ رومال پھر ان کے پاس جو ڈاگ فورس ہوتی ہے, جو ٹرینڈ ہوتی ہے, فوجی ہوتے ہیں وہ بھی, تو ان ڈاگ فورس کو جو ہے نا آگے رکھا گیا اور ان کی فضائیہ اور زمینی افواج بھی آگے تھیں. بغدادی کو انہوں نے اس کی مدد. بغدادی تو اردن میں تھا نا؟ نہیں, سیریا میں. تو وہاں پر ان کو ٹریس کیا گیا اس رومال کی مدد سے. اور پھر وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتوں کی فوج تھی جو پوری بغدادی پہ پہلے حملہ آور ہوئی تھی. بغدادی اس زمانے میں مستقل جیکٹ پہنتا تھا. ٹھیک ہے. بغدادی نے خود کو بلاسٹ کر لیا. تو اس طریقے سے بغدادی کا وہ ہوا. ہاں, باساریہ علاقہ جو تھا. جی. اب اس میں ہوا یہ کہ اس واقعے نے جو ہے وہ جولانی کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا. ٹھیک. جولانی تو یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر البغدادی کو ریپلیس کریں. اب ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد دوسرا ایک اور چیز پیش آئی. اس وقت پیش یہ آئی کہ یہ یوکرین وار چھڑ گئی. یوکرین وار جب چھڑی تو جو ہے رشیا کے لیے جو مشرق وسطیٰ کی انٹرسٹ تھا, ایک تو یہ کہ اپنی اجارہ داری, اور دوسرا بڑا انٹرسٹ یہ تھا کہ رشیا میں سب سے سخت فائٹر جو ہوتے ہیں وہ چیچن ہیں, اور مسلم ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے اندر بھی چیچن عربوں کے بعد دوسرے نمبر کے بڑے فائٹر ہیں. اچھا. تو ان کی ایک محدود تعداد, جن کی تعداد بالکل ایکوریٹ فگر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں تقریباً یہ کم و بیش 7000 تھی. تو ان میں سے جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ کر کے لایا جائے. تو اس میں سے کچھ لوگ تو چیچنیا نکلے تھے لیکن سارے تو نہیں نکلے تھے. اس میں ایک کیریکٹر تھے عبدالحکیم شیشانی.
اجناد القوقاز کے نام سے ان کی آرگنائزیشن تھی. ہوں. تو یہ تھے تو انہوں نے ان کو یہ بولا جولانی سے کہ وہاں پہ ایک پہاڑ تھا کوہ سلیمانیہ جس میں یہ سارے فائٹر اس میں رہا کرتے تھے غاروں کے اندر. تو ان کو یہ کہا کہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑوں ان کو آپ جو ہے نا غیر مسلح کریں. ٹھیک ہے. تو ان کی فوجوں نے پھر ان کو غیر مسلح کر دیا. جولانی کی فوجوں نے چیچنس کو غیر مسلح چیچن کو غیر مسلح کیا, چیچن کو بھی کیا, چینیز کو بھی کیا جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. کیسے کیا؟ نہیں جنگ کی یا یہ بس پہاڑ انہوں نے کارڈن کیا. ان کو دیکھیں وہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فورن فائٹرز کہلاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. فورن فائٹرز کو رسد, وہ لوکل ڈائنامکس نہیں جانتے, ان کو لوکل ڈائنامک نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کھانا پینا, ہتھیار, رسد, یہ ساری چیزیں تو لوکل گروپوں کے توسط سے تھی نا. ٹھیک ہے. اب القاعدہ وہاں سے ڈسٹروائے ہو گئی, داعش ڈسٹروائے ہو گئی, یہ تنہا رہ گئے گروپ. اور ان کے ساتھ اب معاملات جو ادلب کے قریب جو لوگ فائٹر تھے ان کے سارے مراسم تو جولانی کے ساتھ تھے. اب جولانی اگر ان کو غیر مسلح کرنے پہ آ جائے تو کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو غیر مسلح ہونا پڑا. جب یہ غیر مسلح ہوئے تو پھر ان کو ترک سورسز کے ذریعے پھر ان کو یہ آفر کی گئی کہ آپ لوگ جو ہے واپسی کا رخ کریں. آپ کی لڑائی تو سوویت یونین کے ساتھ ہے, تو ہم آپ کو جو ہے نا یوکرین کا نیشنلٹی دلائیں گے اور آپ کو شناختی کارڈ, پاسپورٹ آپ کا بنے گا, اور آپ کو یوکرین آرمی کے اندر بڑا عہدہ دیں گے. تو ان کا ایک الگ دستہ ہے جس کو عبدالحکیم شیشانی اس وقت یوکرین آرمی کے ایک فوجی دستے کے سربراہ ہیں اس وقت. تو ان کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا, اور جس کے نتیجے میں ان جو ہے وہ پہلے تو چیچن راضی نہیں تھے. چیچن پہلے راضی نہیں ہوئے. چیچن نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اجناد القوقاز نے ملا ہیبت اللہ کا نام افغان طالبان کو ایک لیٹر لکھا اور ان سے کہا کہ ہم ایک پارٹ تھے افغان آزادی کے لیے, ہم افغانستان آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم افغانستان کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی تھیں نا ماضی میں. ٹھیک ہے. تو وہ افغانستان سے ہی سیریا گئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو افغانستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آپ کے جو بانی ہیں ملا عمر, انہوں نے ہماری ریاست بھی تسلیم کی تھی جس کا نام تھا جمہوریہ اچکیریا, اور اس کا کابل میں ایک سفارت خانہ بھی کھولا گیا تھا. جب پچھلی گورنمنٹ تھی, طالبان کی پہلی گورنمنٹ جب تھی, اس میں سفارت خانہ کھلا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم چیچن فائٹر افغانستان واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں اور ہمارے لیے رستے بند ہو گئے. تو افغان طالبان نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیونکہ دوحہ معاہدے میں ہم نے سپورٹ بند کر دی ہے, تو لہٰذا ہم آپ کو افغانستان آنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے, ہم آپ کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے, اور جمہوریہ اچکیریہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سخت مذمتی بیان افغان طالبان کے نام جاری کیا. پھر انہوں نے ان طاقتوں کے ذریعے امریکن CIA سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت جو ہے وہ عبدالحکیم شیشانی جو ہے وہ اپنے چند ہزار فائٹرز کو لے کر یوکرین شفٹ ہو گئے ترکی کے ہوائی رستے سے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی امریکی لابی میں ہے, رشین لابی میں ہے, یہ کیسے ہو سکا کہ ترکی نے یہ راہ ہموار کی کہ وہ یوکرین جائے؟ اصل میں ترکی رشیا کے ساتھ بھی اس کے زبردست کانٹیکٹ ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, کیونکہ اس نے اس ریجن میں رہنا ہے. لیکن اس کے جو اصل جو اس کی نظریہ ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے, یورپی یونین کے ساتھ وہ اس پہ ورکنگ کر رہا ہے. تو وہ یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے, وہ طاقت چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں, اچھا یہیں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جولانی کو کیوں سپورٹ کیا ترکی نے, یا جولانی کے لیے وہ ساری راہیں کیوں ہموار کی کہ جس کے ذریعے سے جولانی براستہ ترکی جو ہے وہ پھر پینیٹریٹ کرتا ہوا سیریا تک. دیکھیں, ایک تو جولانی کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوئے اس میں یہ کردوں سے محفوظ ہوں گے. اب آپ دیکھیں جولانی نے عرب کردوں کو تو آفر کی ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں بولیں گے, وہ اپنا جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان علاقوں میں وہ وہاں پہ رہ لیں, صرف ہتھیار. جولانی اور اس کی فورسز کردوں سے زیادہ مضبوط ہیں. اصل میں جولانی اگر اکیلے ہوتے تو مضبوط نہیں تھے سر, کرد 100 سال سے بھی زیادہ پرانی تحریک. لیکن ان کے ساتھ دیکھیں جو SDF کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو سیرین جو نیشنل آرمی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, تو وہ سارے ملا کر پھر ان کے وہ ہیں, مگر تب بھی یہ چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب صرف کردوں والا ہی معاملہ نہیں ہے, ایران کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا تھا سیریا میں عراق کی وجہ سے. آپ کے کئی ممالک کے لڑکے وہاں پہ جو ہے نا اس پہ فاطمیون بریگیڈ کے تحت یا زینبیون بریگیڈ کے تحت وہ سب وہاں پہنچے تھے. تو اب یہ ہوا کہ بھائی ان کو بھی ذرا لگام ڈالی جائے. تو اس کے لیے لیکن وہ تو میرا خیال ہے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت پر مامور ہیں.
دیکھیں وہ ان کی حفاظت پہ تھے کہ جب اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو بتائیں. اصل میں یہ تنظیمیں بنی تھی داعش کے رد عمل میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ داعش ڈسٹروائے ہوئی تو اب یہ تنظیمیں بھی جو ہے نا کسی طریقے سے وہ اس میں انوالو نہ ہو سکیں اور وہاں پہ جس ملک کی حدود ہے وہ اسی ملک کے لوگ اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ایک دیکھیں نا ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. چیچنس کو انہوں نے بغدادی والا معاملہ ہوا, پھر چیچنس کو یوکرین نیشنلٹی دلانے میں یہاں پر دیکھا جائے تو انہوں نے سوویت یونین کے خلاف یعنی رشیا کے خلاف کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. نیٹو کو فائدہ ہوا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اب کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے جولانی کی حکومت میں؟ جولانی کی حکومت ہے, اس پہ تو بعد میں آتے ہیں, لیکن اس دور میں دیکھیں مقامات مقدسہ کو کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ داعش کے دور میں ہوئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو بھی کوئی سنی آرگنائزیشن رہی ہے تو انہوں نے مقام مقدسہ کی کوئی بے حرمتی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی. مقامات مقدسہ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کلیئرلی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیں اب جولانی کے بارے میں چند ایک پیش گوئیاں آپ نے بتائیں کہ جو ایران سے سننے میں آئی ہیں, وہ کیا پیش گوئیاں ہیں؟ اصل میں ایران نے اس میں جو ہے نا مزاحمتی پالیسی تو نہیں اپنائی, مگر ایران نے اسے جو ہے وہ امریکہ اسرائیل اور عالمی قوتوں کی سازش قرار دیا, یہ جو کچھ سیریا میں ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے ان کے جو سرکاری ریلیجس ایک آفیشیل ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ اس میں آیا. تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ 5 شہروں پہ جو قبضہ ہوا دمشق سمیت, ان کی نشانی جو ہے وہ اسلامی ہسٹری میں مذکور ہیں, اس کے ریفرنسز. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سفیانی نامی ایک بندہ جو ہے وہ یہ ان جگہوں پہ قبضہ کرے گا. تو انہوں نے جولانی کو سفیانی قرار دیا, جس کا قرب قیامت سے قریب امام مہدی سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے. اور اس میں کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت کتنے عرصے رہے گی؟ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت ٹوٹل 9 مہینے چلے گی بس. جی. تو اس قسم کی مثلا ایران کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آئی ہیں, اور جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت بڑا غلط وہ چل رہا ہے کہ پورے ریجن میں متعصبانہ پوسٹیں زیادہ چل رہی ہیں, اور اب لوگ اپنے اپنی پسند کے مطابق جو ہے نا پوسٹیں اور جو ہے نا وہ اپنے تجزیے کر رہے ہیں. تجزیے اس وقت ہونے چاہیے جب کے آپ کے پاس فیکٹ فگر ہونی چاہیے. اب جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں اس میں سے کتنے فیکٹ فگر آپ نے دیکھے؟ ٹھیک ہے, جتنی باتیں آپ نے بتائیں وہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, بٹ جتنے بھی لوگ جو شوق رکھتے ہیں کہ وہ جانے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, یا جن کا تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ یہ ہو کہ جولانی آیا تو بہت اچھا ہوا یا جولانی آیا تو بہت برا ہوا, اس کی بنیاد فیکٹس اینڈ فگرز پر ہونی چاہیے یقینی طور پہ. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے ملک میں واضح طور پر ایک تفریق ہے, ایک طرف جولانی لیڈر اور جولانی رہبر, اور بشار الاسد کے بارے میں بھی ایسے الفاظ, یعنی یہ تک کہا گیا ہے کہ بشار الاسد بہت ظالم اور آمر شخص تھا. کہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں یا ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ جولانی کے بارے میں جتنا آپ نے ماضی کو کھولتے ہوئے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتایا ہے, اس میں تو کہیں پر بھی کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ جولانی نے اگر بشار الاسد کو ریپلیس کیا ہے تو ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی یا کوئی ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جو بشار الاسد سے نسبتاً بہتر ہوگی. دیکھیں بشار الاسد کا جہاں تک تعلق ہے تو بشار بھی ایک بدکردار آدمی تھا, ظالم تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بشار کی تعریف میں کوئی ایک لفظ بھی ہمارے پاس 1% بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پبلک اس سے بھی خوش نہیں تھی. اس کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ وہ تو اس کے والد صاحب ان کے پریزیڈنٹ تھے, ان کا تو ایک پوری لابی شروع سے ہے. نہیں, قبیلہ الوی فرقے سے تھا. الوی فرقے. جی جی. تو اب یہ جو اب اگر جولانی آئے ہیں تو جولانی کے ساتھ سارے اسلام پسند تو نہیں ہیں. جولانی کے ساتھ میرا سوال یہی تھا, لبرلز بھی ہیں. نہیں, الوی فرقہ جو ہے وہ اسلام پسند ہے یا لبرل ہیں, قدامت پسند ہے, کون ہے؟ دیکھا جائے تو ماضی کی وہ جو حکومت تھی تو وہ کسی بھی اس کی نہیں تھی. وہ تو جو بدکردار آدمی تو کسی بھی مسلک کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو بدکردار ہو, فحش ہو, شرابی ہو, یا جو ہے نا لوگوں پہ ظلم کرتا, اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ مسلک ہوتا ہے. اور اس میں حقیقت ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں کے اندر قید کیا ہوا تھا. دیکھیں وہ ابھی تک کوئی فوٹیجز نہیں آئی ہیں. یہ ہے کہیں پر کسی صحافی نے, نیوٹرل صحافی نے یہ کلیم نہیں کیا. یہ کس ملک میں نہیں ہوتا, بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے, اور بہت سارے قید ہیں, وہاں پہ بھی قید تھے, ان کی تعداد ہزاروں میں تو ہے, بالکل ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ تو ایک ایک جیل کی فگر لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے.
اس میں کچھ چرب زبانی اور اس میں کچھ انکریز کر کے وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. ویسا نہیں, ظلم تو ہوئے ہیں, قتل بھی ہوئے ہیں, ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے جی چیزوں جی کو. جی جی جی. ٹھیک ہے. وہ اپنے حق میں لوگ, ہمیں بالکل نیوٹرل اس میں دیکھنا ہے. جولانی جو ہے وہ کی حکومت اگر اسلامی ہے تو ہمیں یعنی اس میں مشکوک جو مشتبہ بات یہ ہے, افغان طالبان نے آپ دیکھیں جولانی کی مبارکباد دی ہے, صحیح ہے. القاعدہ نے لکھا ہے کہ یہ ہمیں 8 سال پہلے چھوڑ گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ مخالفت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ سیریا اصل لوگوں کو مل گیا جو مقامی لوگ تھے. ٹی ٹی پی نے بھی مبارکباد دی ہے. ٹی ٹی پی نے بھی مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ جو ایران دشمن جو آرگنائزیشن ہے یہاں پہ جیش العدل نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے. اور بھی ایسی کئی تنظیموں کے آئے. داعش نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا عظیم معنی ہے. اچھا, وہ مختلف ہے. جی جی بالکل مختلف ہے. داعش نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک طاغوت چلا گیا اور دوسرا طاغوت آ گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اتنا سا تبصرہ کیا اس پہ. تو اور ان کی چیزیں ابھی جو مطبوعات اور جو ہیں اشاعت. جولانی کی حکومت پر آ جاتے ہیں. اس جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بار بار, حکومت ہے بھی صحیح یا ابھی حکومت بننی ہے؟ دیکھیں جیسے کہ امریکی سفیر ان سے ملے ہیں, ڈنمارک کے سفیر ملے ہیں, اقوام متحدہ کے سفیر ملے ہیں, تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے افغان طالبان کے ساتھ دوحہ معاہدہ کر کے ان کے ایک پیج پہ لایا گیا, تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور ان کے پھر ماضی میں بھی تو ریلیشن رہے ہیں. تو ان کو کسی ایک پیج پہ لایا جائے گا اور کوئی مخلوط سیٹ اپ کوئی بنایا جائے گا. تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے. وہ بہرحال اس کو آپ پیور اسلامک گورنمنٹ نہیں بول سکتے کوئی بھی. تو جولانی کو اس طریقے سے وہ لے کے آئیں گے اور ان جو آرگنائزیشن ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا جو رستہ بند کریں گے جو کہ اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں. آپ دیکھیں نا, القاعدہ مغرب نے اور القاعدہ عرب نے ابھی ایک دن پہلے یہ کتابچہ ان کا 6 صفحوں پہ مبنی کتابچہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے جولانی کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اور بولا ہے کہ ایک تو افغان طالبان والے معاملے سے آپ سبق سیکھیں اور دنیا کے حالات سے سبق سیکھیں. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں اس میں خیال رکھیے گا آپ ایسی شرائط مان جائیں گے جس میں بھی آپ بھی پھر غلط چیز کا حصہ ہوں گے. میں ایک بہت سادہ سا سوال آپ سے پوچھوں, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی یا حال کی بھی مختلف جہادی تنظیموں کا سابق جنگجو یا کمانڈر اب ایک ملک کو لیڈ کرنے جا رہا ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیگر تنظیموں کا راستہ روکنا؟ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ حکومت دیکھیں, جب حکومت سنبھالتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی الگ سچویشن ہوتی ہے, حکومت سے پہلے الگ ہوتی ہے. دیکھیں جب ملیٹنٹ کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کو ڈسٹرائے کرتا جائے, بلاس کرے, قتل کرے, اسے کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن جب وہ حکومت سنبھالتا ہے تو اس کو ایک ایک انسٹالیشن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, تب وہ کمزور پڑتا ہے. جس مثال کے طور پہ افغان طالبان ہے. افغان طالبان آپ دیکھیں کتنی ان کی باتیں ہوتی تھیں, واہ 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 کر کے باتیں ہوتی تھی پہلے کہ اتنے حملے امریکنز پہ, اتنے حملے, اتنے مضبوط حملے, کابل کے اندر کہاں کہاں حملے چلتے تھے. افغان طالبان گورنمنٹ ہو گئی, ابھی خلیل حقانی مارے گئے. کیوں؟ گورنمنٹ سنبھالنا ملیٹنسی اتنی مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ سنبھالنا, گورنمنٹ قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے. تو افغان طالبان نہیں, تو یہاں پر کردار کہاں گیا, یہاں پر بین الاقوامی تعلقات کہاں گئے کہ اس شخص کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز رکھیں گے جس شخص کا اپنا کردار صرف اور صرف خون سے بھرا ہوا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل قوتوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے, ان کو مفادات ہوتے ہیں. پوری دنیا مفادات پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی رولز ریگولیشن, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کا کریکٹر دیکھے گا آپ نیک آدمی ہیں تو آپ کو قبول کیا جائے. بشار آج کل کہاں پر ہے؟ بشار ماسکو میں ہے. انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ, باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا. اس میں کتنے امکانات ہیں جب بھی سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد بشار آ جائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں بشار شفٹ ہوئے ہیں تو بشار نے جو اپنی کل جائیداد جو سیریا سے باہر بنائی ہے وہ $2.5 بلین ہے. تو بشار کے پاس اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. پھر بشار کو کچھ رشیا سمیت کچھ قوتوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوکل فائٹر ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بشار کو اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ, کیونکہ یہ بظاہر تو ایک 13 گروپ ہیں, لیکن اگر ان کو آپ ماضی میں ان کے چلے جائیں تو یہ 13 نہیں ہے, یہ تو 300 سے بھی زیادہ گروپ ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مجموعات کو ملا کے ایک آرگنائزیشن بنی, پھر ایک آرگنائزیشن جو پارٹ آف ان ساری افواج کا بنی. تو اگر کوئی ان کے ان بنیادی فلسفے کو ایکٹیویٹ کر دے جس کی وجہ سے وہ مجموعہ بنا تھا, تو یہ مجموعوں میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے.
تو میرے خیال میں بڑی قوتیں جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی اور اپنے جو من پسند جو ان کو تعیناتی کرانی ہے، اس کے بعد پھر وہ ان کے درمیان بعد میں پھوٹ ڈال سکتے ہیں. فی الحال تو آپ بہت سارے رستے رک گئے ہیں. فی الحال ویٹ اینڈ سی، ویٹ اینڈ واچ والی صورتحال ہے. ایران نے کیسا کردار ادا کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایران نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایران نے، یا بشار الاسد غدار ہو گیا تھا ایران کے ساتھ، کیا تھا یہ؟ نہیں، بشار اور ایران کے تعلقات اچھے تھے. ہاں، انہوں نے اس کو ایرانی گورنمنٹ نے بشار کو کمزور قرار دیا کہ اس نے جو ہے نا، ہم نے پہلے سے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں لیکن بشار نے اس کو فالو نہیں کیا. بشار کی بہت ساری اس چیز پہ، لیکن کوئی بشار سے ان کی وہ نہیں ہے. تو ایران کے اپنے خطے میں اپنے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ دیکھیں مزارات جو ہے نا یہ عراق میں بھی ہیں اور شام میں بھی ہیں. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ سیریا جغرافیکلی جس طرح سے آپ نے بتایا اور سمجھایا بہت واضح طور پہ، آج جو صورتحال آپ نے سمجھائی ہے، جغرافیکلی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ جس جگہ پر سیریا سے راستہ فلسطین کی طرف جاتا ہے، جہاں پر اب اسرائیل نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ پیش قدمی کرتے ہوئے اس طرف نہ آنا، تو اصل جنگ تو آپ کی فلسطین کی جنگ تھی. وہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کہیں درمیان میں رہ گئی ہے اور اس کا فائدہ دشمن فورسز بشمول خود اسرائیل کے وہ اس سے اٹھائیں گے؟ آپ فلسطین کی جنگ تو کہتے ہیں، فلسطین کی جنگ میں سوائے ایران کے کھڑا کون تھا؟ ہاں، تو نقصان ایران کا ہی ہوگا نا. میرا سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر سیریا ہاتھ سے چلا گیا تو فلسطین ہاتھ سے چلا میں گیا. آپ کو بہت سی باتیں نہیں بول سکتا کوئی حساس معاملات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جنگ جو ہے نا، اس کے دو فریق ہیں. میں آپ کو دو فریق گنا دیتا ہوں، بیچ کے لوگ سب مہرے ہیں. دو فریق کون ہیں؟ کہ ایک سائٹ پر جو ہے وہ ہے رشیا، چائنا، ایران اینڈ نارتھ کوریا. صحیح ہے. اور دوسری سائٹ پہ جو ہے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور یورپ. یہ لڑائی ہے بس. اس تمام صورتحال میں میرا شاید سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ کوشچن کہ رشیا کہاں پر ہے؟ تو آپ نے ترکی کا بتا دیا، سمجھ آ گئی. رشیا اب فوکس کرے گا یوکرین کو، کیونکہ یوکرین والا جو محاذ ہے رشیا کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یوکرین ہے. اور بہت سارے معاملات میں رشیا نے جو انفلوئنس کیا تھا، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ نیٹو فورسز کی اور امریکہ کی، برطانیہ کی جو امداد یوکرین کو مل رہی ہے وہ تقسیم ہو کے دوسری جگہوں پہ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے یوکرین کی امداد میں تھوڑی کٹوتی ہو. تو وہ اس کو امپورٹنٹ جو ہے وہ یوکرین ہے زیادہ. اور یہ جو 3000 چیچنز وہاں پہ گئے ہیں، یہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، کیونکہ ابھی تو بہت سے ہتھیار استعمال ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں. کس کی طرف سے؟ رشیا کی طرف سے؟ دیکھیں، نہیں صرف رشیا کی طرف سے نہیں، ابھی اس وقت جو زیادہ خطرہ ہے وہ بایو کیمیکل وار کا ہے. اوکے، خدا خیر کرے. جہاں پر بھی کسی کے ہاتھ سے حالات قابو سے باہر ہونے لگیں گے تو وہ وائرس تیار ہیں، بایو کیمیکل وائرس، وہ پھر اس پہ ورکنگ چل رہی ہے. سر میرا آخری سوال اور بہت لاجیکل سوال جو بنتا ہے کہ اس تمام صورتحال میں کیا پاکستان محفوظ ہے اور ہم خیر سمجھیں یا خدا نخواستہ نہیں؟ دیکھیں، اس وقت دنیا میں حالات بدل رہے ہیں. حالات بدل ایسے رہے ہیں کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. بدقسمتی سے جو ظلم ناانصافی کی سیاست رہی ہے پوری دنیا میں، تمام ممالک میں ایک ملک کی پاکستان کی کیوں بات کروں، تو اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے. اور اس فرسٹریشن کے سبب جب لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوئے تو اس میں امیگریشن بڑھی ہے. پورا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. اتنی زیادہ ہجرت ہوئی ہے، صرف یہ پاکستان سے نہیں. آپ پاکستان میں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آپ امریکن ایمبیسی اپلائی کریں، آپ کا جو انٹرویو کا نمبر 1 سال بعد آئے گا. صحیح ہے. اور یہی حال مجھے بعض لوگ بتا رہے ہیں کہ اور سفارت خانوں میں بھی ایسا ہے کہ برطانیہ اس میں بھی وقت پہ، اٹلی وغیرہ یہی صورتحال ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے یہی ہو رہا ہے، مہاجرت ہو رہی ہے، لوگ ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، جگہیں چھوڑ رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ماضی میں دنیا میں ہجرت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے تو ریگولیشن آیا ہے، جغرافیہ تبدیل ہوا ہے. تو یہ خطرہ سب کو ہے، سب کو، صرف ایک ملک کو نہیں ہے. یعنی سیریا یا مشرق وسطیٰ اگر ہمارے نیبرنگ کنٹریز نہیں ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس حدت سے دور ہیں. جی ایسے ہی بالکل.
بہت شکریہ مبشر فاروق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جس تفصیل کے ساتھ مبشر صاحب نے تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر، اس تمام خطے کی صورتحال پر، بلکہ گزشتہ ایک سال کے اندر یعنی اکتوبر 2023 کے بعد سے مشرق وسطیٰ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال تھی تب سے لے کر اب تک، اور پھر اس کے جو دور اثرات اور جو اس کے ثمرات تو نہیں کہیں گے، خدا کرے کہ وہ ثمرات پازیٹیو وے میں ہمیں مل سکیں، بٹ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی، کیا اثر نہ صرف پاکستان پر، اس پورے خطے پر، بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا، اس میں ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے خیر کرے، خیر کی خبریں ہوں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ایک میسج کے ساتھ کہ جس طرح سے واضح طور پر مبشر بھائی نے کہا کہ شیعہ سنی تفرقے کی اینک اتار کر ان تمام تر معاملات کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی تفریق، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت دل میں رکھ کر ان تمام تر معاملات پر تجزیہ اور تبصرہ نہ کریں، بلکہ آنکھیں کھول کر نیوٹرلٹی کی بنیاد پر ان تمام تر معاملات کو، یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ان کو دیکھا جائے گا تو ہمیں بہت واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں اسٹریٹجی کیا اپنانی چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.